بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیزو بھائیو الحمدللہ عید الاضحیٰ کے ایام قربانی کے بعافیت گزرے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ عز و جل نے سبھی کو توفیق دی اور یہ بہت عظیم الشان عبادت ہے جس پر الحمدللہ باتیں بھی ہوتی رہی۔ آج میں آپ حضرات کو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت شاندار، انشاءاللہ اسے کبھی کبھی سنایا کروں گا۔ ارادہ ہے یہی کہ کبھی کبھی ایسے بزرگوں کی چیزیں سنانی چاہیے۔ حضرت کی کتاب ہے تربیت عاشقان خدا، اس میں سے ایک ایسا مضمون سناتا ہوں کہ جو خود میری بہت بڑی ضرورت ہے اور انشاءاللہ سننے کے بعد محسوس ہوگا کہ ہم سب کی بڑی ضرورت ہے۔ تو بس تمہید کو چھوڑ کر مختصراً عرض کرتا ہوں۔ فرمایا، حال ایک نوجوان جو ایک گناہ میں مبتلا تھے اور بار بار توبہ ٹوٹ جانے سے مایوسی کے قریب پہنچ گئے تھے، ان کو یہ علاج تجویز فرمایا۔ سنا بھائیو، ہم سب کی توبہیں ٹوٹتی ہے، کسی کی گناہوں سے توبہ بار بار ٹوٹتی ہے، اور جو اللہ کا خاص مقام تلاش کرنا چاہتا ہے، اونچے درجے پر مقام حضوری، اللہ کے قرب کا خاص مقام، اور وہ نہیں مل پا رہا ہے، اعمال میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی وظائف میں کمی ہو جاتی ہے، کبھی وہ آہوزاری اور رونا سجدوں میں اللہ کے سامنے اٹھ کے پورا نہیں ہوتا، تو وہ عجیب بے قراری سی رہتی ہے کہ یا اللہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کب تک ہوتا رہے گا۔ اور کبھی کبھی اگر یہ شیخ کامل اور اللہ والے نہ ہو، ان کا سایہ نہ ہو، تو بظاہر کبھی کبھی مایوسی تک کی کیفیت آتی ہے کہ یا اللہ کب میرا سینہ آپ کی معرفت کے انوارات سے بھرے گا، میں کب تک لگا رہوں گا۔ ابھی تک جو کا تو محسوس کرتا ہوں کہ میں پیاسا ہوں اور پیاس لگی ہوئی ہے، شرابی کے لیے کب، کتنے دن۔ یہ خیالات ہمہ شمہ ہم سب کو یعنی آتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا، کسی کی توبہ ٹوٹتی ہے کہ وہ گناہوں میں لگا ہوا ہے اور چھوٹتے نہیں گناہ، پھر سے گناہ، پھر سے گناہ۔ اور میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، کسی کی یہی کیفیت ہے مگر گناہوں میں نہیں، ان کے نزدیک وہ بھی گناہوں جیسے ہوتے ہیں۔ غفلت والی زندگی، مال کما رہا ہے، اب جی نہیں لگتا مال کمانے میں، اور زندگی چلی جا رہی ہے اور اسے گھبراہٹ ہو رہی ہے، ہائے میرے اللہ کب میں اس گھاٹی سے نکلوں گا اور میں ذرا آگے کو بڑھوں۔ آپ کے قرب میں ہر لمحے جو مزے اولیاء صدیقین لیتے ہیں، کب وہ وقت آئے گا کہ میں وہ مزے لیتا رہوں۔ تو سب کے لیے مفید ہے، سب کے لیے مفید ہے۔ سنو میرے بھائیو، جواب حضرت والا کا جواب سنو۔ آپ ہرگز مایوس نہ ہو، گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں، معافی مانگ لو، آئندہ تقوی کا عزم کر لو، سب معاف ہے۔ ہائے ہائے، 1,00,000 بار توبہ ٹوٹے تو 1,00,000 بار توبہ کرو اور حفاظت اللہ سے مانگو۔ توبہ سے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ بس توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ توبہ مقبول ہے۔ سنو میرے بھائیو، بڑا پیارا لفظ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے۔ بس توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو تو وہ توبہ مقبول ہے۔ میں تھوڑی سی شرح کر لوں۔ اللہ عز و جل بندے کو معاف کرتے ہیں کتنی مرتبہ؟ 70 کا لفظ حدیث میں ہے کہ 70 مرتبہ بھی صبح سے شام تک ایک ہی گناہ کو کرو، اور محدثین نے لکھا کہ 70 کا مرتبہ کثرت کے لیے ہے، 70 کا جو عدد ہے کثرت کے لیے، جتنے بھی مرتبہ کرو، اگر توبہ کرو گے، اللہ کے در کو کھٹکھٹاؤ گے تو اللہ ضرور معاف کریں گے۔ مگر میرے پیارو، وہ توبہ ہوتی کب ہے؟ توبہ، حضرت نے جملہ بڑا پیارا ارشاد فرمایا جب توبہ کر رہے ہو تو توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو تو استغفر اللہ، یا اللہ میری توبہ، میں نے گناہ کیا، اور پھر اندر دل میں ہے کل کو پھر سے جا کے اسی گناہ میں شراب کل کو پھر سے پیوں گا، نشے میں پھر سے لگوں گا، اس امرد لڑکے سے پھر سے جا کے ملوں گا، اس لڑکی سے پھر سے فون پہ باتیں کروں گا، اس کو میسج بھیجوں گا، رات کی تنہائیوں میں پھر سے مزے لے لوں گا۔ مولوی صاحب نے کہا تھا 1,00,000 بار بھی ہو تو معاف ہے، توبہ کر لینا۔ میں نے کر لی توبہ۔ عزیزان من، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے، دین کے ساتھ مذاق ہے، کھلواڑ اور تماشا ہے، توبہ نہیں ہے۔
توبہ کا ایک اہم ترین جز یہ ہے کہ پختہ ارادہ کرے، بالکل نہیں دوبارہ قریب جاؤں گا، چاہے پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد ابتلا ہو جائے، اور ابتلا ہوتے ہی پھر سے اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ عز و جل معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا گناہوں سے بھری ہوئی، کتنے گناہوں سے بھرے گی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گناہ آپ کرو، لیکن اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ بھی میری طرف آئے میں توبہ قبول کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ اس شخص کو حضرت جواب دے رہے ہیں جس کی توبہ بار بار ٹوٹتی تھی اور مایوسی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایسے ہمارے درمیان بہت لوگ ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہوتا نہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، بچا نہیں جاتا، یہ ہو چاہتے ہیں، نہیں ہوتا، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں اور سب کچھ کو انگلش میں کہتے ہیں گیو اپ، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، پھر سے سن لیجئے جواب، ہرگز مایوس نہ ہو، گناہ اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں، معافی مانگ لو، آئندہ تقوی کا عزم کر لو، سب معاف ہے۔ 1,00,000 بار توبہ ٹوٹے تو 1,00,000 بار توبہ کرو اور حفاظت مانگو، توبہ سے سب گناہ اللہ تعالی معاف کر دیتے ہیں، بس توبہ کرتے وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، تب وہ توبہ مقبول ہے۔ اور توبہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ گناہ چھوڑنے میں بس ہمت کی ضرورت ہے۔ علاج یہ ہے کہ جب گناہ کا تقاضا ہو تو ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا اور ٹھان لینا کہ گناہ کی لذت کو نہیں اٹھانا ہے، خواہ جان نکل جائے۔ حضرت والا فرماتے ہیں اس کو جان کی بازی لگا دوں گا، فیصلہ کر لے، جان کی بازی لگا دوں گا مگر گناہ نہیں کروں گا۔ جان دی کہ دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ روایت میں ہے کسی کو کسی سے عشق ہوا، اب چھوڑنے میں اتنا زور پڑ رہا ہے، چھپائے بیٹھا ہے، نہ اس سے کہتا، نہ تذکرہ، نہ کوئی اس پر عمل کرتا، اور اندر اندر سے کڑ رہا ہے اور بہت زیادہ درد اندر محسوس کر رہا ہے، یہاں تک کہ موت ہو گئی۔ فہو شہید، فہو شہید، وہ شہید ہے، یہ میں شرح کر رہا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں ہاں جب گناہ کا تقاضا ہو تو ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا اور ٹھان لینا کہ گناہ کی لذت کو نہیں اٹھانا ہے، خواہ جان نکل جائے۔ گناہ کی لذت نہ اٹھانے کے عزم کی، گناہ کے لذت نہ اٹھانے کے عزم کی کمزوری ہی سے گناہ سرزد ہوتا ہے۔ میرے پیارو ذرا سی شرح سنو، آج ہم میں سے بہت بڑی تعداد ہے اللہ والا بننا چاہتے ہیں، ولی اللہ بننا چاہتے ہیں، آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے۔ طائب صاحب کا شعر ہے، آرزوؤں سے وہ نہیں ملتے، شرط ہے خون آرزو پینا۔ بھائی یہ تو کرو۔ اسی کو حضرت نے ایک مقام پہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی ہمت نہ دیتے تو تقوی ہم پر فرض نہ کرتے۔ تقوی کو فرض کرنا دلیل ہے کہ بچنے کی ہمت بھی دی ہے، تو ہمت استعمال کیجئے۔ پیارو شرح اور کر دوں، سنو۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور بڑی سستی سی چھا رہی ہے، شیر کی آواز آئے کہ دہاڑتا چنگھاڑتا ہوا شیر آ رہا ہے، ابھی آپ بیمار سے بنے بیٹھے تھے، کمزور سے بنے بیٹھے تھے، کہاں کود کے نکل کے ایک دم ایسے بھاگے، جی اتنی تیزی کے ساتھ کہاں سے کرنٹ آیا بدن میں، کہاں سے قوت و ہمت آئی؟ جان بچانے کے لیے جس طرح شیر سے بچ کے بھاگے ہو، میرے عزیزو بھائیوں، اپنے ایمان، آبرو، عزت اور اللہ کے عذاب سے اپنے کو بچانے کے لیے اسی طرح گناہوں سے ہم کو بچ کے بھاگنا ہے۔ اس وقت بھی ہمت کا استعمال ہے۔ اور حضرت مثالیں بہت سی دے کے سمجھاتے تھے، بہرحال اس وقت حضرت کا خط سنانا مقصود ہے۔ گناہ کی لذت نہ اٹھانے کے عزم کی کمزوری ہی سے گناہ سرزد ہوتا ہے، ورنہ ہمت نہ کرے تو ایک لقمہ بھی اٹھا کر نہیں کھا سکتا۔ ظاہر ہے ہم روزی کماتے ہیں، کھاتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ہمت سے کرتے ہیں، لہذا گناہ چھوڑنے کے لیے پہلے خود ہمت کرو، اور جو ہمت اللہ عز و جل نے دی ہے اس کے استعمال کی ہمت اللہ سے مانگو۔ جو ہمت اللہ نے دی ہے اللہ سے مانگو، یا اللہ مجھے جو آپ نے ہمت دی ہے، جی جو قوت دی ہے، جو حوصلہ دیا ہے گناہ سے بچنے کا، مجھے اس میں مضبوطی عطا کر دیجئے، جی مجھے اس میں مضبوطی عطا کر دیجئے اور استعمال ہمت کی توفیق دے دیجئے۔ اور خاصان خدا سے ہمت کی دعا کراؤ، اللہ والوں سے دعا بھی کراؤ۔ حضرت فرماتے ہیں انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔
چھوٹی سی ایک تشریح میں عرض کر دوں، اللہ عز و جل کے محبوب آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے ایسے اذکار دیے، لیکن اذکار پر موقوف نہ رکھنا ان کو، ورنہ تو پھر یوں کہو گے کہ مجھ سے تو وہ ذکر نہیں ہو رہا ہے، اس ذکر کے کرنے کے لیے مجھے کوئی اور ذکر بتا دو، اور وہ بھی نہیں ہو رہا ہے، اس کے کرنے کے لیے کچھ اور بتا دو۔ بالآخر نچوڑ اور علاج تو پورا یہی ہے کہ ہمت کا استعمال، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، اس جملے میں بندہ اپنی ایسی تواضع اور عاجزی اللہ کے در پہ پیش کرتا ہے کہ اللہ کی جو کہنا چاہیے رحمت ہے وہ جوش میں آتی ہے، اور اس بندے کی خصوصی دستگیری اور مدد ہوتی ہے اس بندے کی۔ ہے اللہ، میرے سے کوئی عبادت نہیں ہو سکتی بغیر آپ کی مدد کے، الہ العالمین میں گناہوں سے بچ نہیں سکتا، اگر آپ بچائیں مجھے بس بچ سکتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ کی طرف لو لگائے دیکھ رہا ہوں، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ سے مانگ رہا ہوں مجھے گناہوں سے بچا لیجئے، طاعت کی توفیق دے دیجئے، اور ولا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، میری کوئی پناہ کی جگہ نہیں میرے مولا، میں کہیں نجات نہیں پا سکتا، صرف آپ ہی تو ہیں میرے۔ یہ کلمات جب ادھر بندہ کہتا ہے، اللہ عز و جل بہت خوش ہوتے ہیں اور فرماتے اسلم عبدی واستسلم، میرے بندے نے سب کچھ میرے حوالے کر دیا اور پورے طور پر میرا مطیع ہو گیا۔ تو اس کو ایک تسبیح پڑھ لو، ایک تسبیح روزانہ پڑھ لو، تہجد نہیں پڑھی جا رہی ہے، گناہ نہیں چھوٹ رہے، فلمیں نہیں چھوٹ رہی، ٹی وی نہیں چھوٹ رہی، یوٹیوب میں غلط چیزیں نہیں چھوٹ رہی ہے، دوستیاں جو چچازاد تائزاد خالازاد ماموزاد سے ہو گئی وہ نہیں چھوٹ رہی ہے، تو ان کلمات کو پڑھو اور پھر ہاتھ اٹھا کے 1-2 منٹ اللہ سے مانگ لو، الہ العالمین تو مجھے بس بچا لیں آپ۔ اس کی ایک تسبیح پڑھنے سے آپ بہت بین فرق پاؤ گے اس میں۔ بہرحال یہ میں نے تشریحاً ایک بات عرض کر دی ہے، آگے حضرت کا خط چل رہا ہے، سنو۔ حضرت فرماتے ہیں پھر بھی اگر کبھی مغلوب ہو گئے، یعنی مغلوب ہو کر گناہ پھر بھی ہو گیا وہ، تو 8 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھو، اور ہر 2 رکعت کے بعد خوب گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگو۔ رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں پکا عزم کرو۔ میرے بھائی اپنی رائے پہ نہ چلنا، خود رائے کہ نہیں 8 کیا چلو 4 پڑھ لوں گا، نہیں میں 8 نہیں میں تو 20 پڑھوں گا تاکہ اس ظالم نفس پر زور پڑے۔ میرے پیارو، یہ اللہ والے یہ روحانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو جتنی اینٹی بائیوٹک اور جتنی دوا اور جتنی جو کچھ انہوں نے دیا بھائی اس کو اتنا رکھو، اتنا رکھ کے استعمال کرو۔ آپ کو اب شیخ من جانب اللہ، مدد خداوندی اور سنت الہی، سنت اللہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب للہ فی اللہ تعلق ہوتا ہے کسی سے تو اللہ عز و جل اس شیخ و مصلح و مرشد و مربی کی غیر سے مدد فرماتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت نے لکھا پڑھو اس طرح، اور ہر 2 رکعت کے بعد دعا مانگو، رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بناؤ۔ اگر رونا کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی آنا ہی ضروری ہے، کبھی ایسی دل کی کیفیت ہوتی ہے نہیں آتا رونا۔ بہرحال اور آگے سنو، اور گناہ کے عذاب کو سوچا کرو کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے رسوائی ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ناکح الید کے ہاتھوں میں حمل ہوگا، جو ہاتھوں سے غلط سلط حرکت کرنے والا ہے اس کے ہاتھوں میں قیامت کے دن حمل اور بچہ ہوگا، وہ اٹھائے ہوا ہوگا اس کو ہاتھ کے اندر سے وہ، جی ہاں۔ اس لیے میرے عزیزو، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی سوچ لو کہ قیامت کے دن یہ رسوائی ہے، اور کب قیامت، ادھر مرے اور چلے آگے کو، پھر نہ توبہ کا موقع ہے نہ کسی چیز کا۔ آگے سنو، حضرت فرماتے ہیں اور دین کے کام میں ہرگز شرمانا نہیں چاہیے، جبکہ گناہ میں ابتلا کا بھی اندیشہ ہے، لہذا ایسی شرم جائز نہیں۔ اپنے والد صاحب سے کہلا دو، خط لکھ دو، یا ان کے کسی دوست سے کہہ دو کہ میری شادی کر دیں، ورنہ اگر گناہ میں ابتلا ہو گیا تو والدین بھی گنہگار ہوں گے۔ یہ ان کے حال کے اعتبار سے، کوئی ایسا حال ہوگا کہ قوت و ہمت کی وجہ سے اور زیادتی اور اس کی وجہ سے شہوت کی زیادتی ہوگی، جو حضرت نے جواب دیا ہے۔ اس قسم کے جو لوگ ہوں، اپنی خالہ، ماموں، رشتہ دار، دوست احباب، ان کے ذریعے والدین کو اطلاع کرا دینی چاہیے، جی، تاکہ وہ سمجھ لیں۔ اگر خود کو ذرا وہ محسوس ہو رہا ہے، ہمت نہیں ہو رہی، جھجک ہو رہی ہے، مگر دین کے کام میں اصولی بات یہ ہے شرمانا نہیں چاہیے اور کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، بلکہ
آگے بات بڑھانی چاہیے۔ میرے عزیز و بھائیوں، یہ آج کا ہمارے لیے سبق ہے، خلاصہ سن لیجئے۔ ہم میں سے جو گناہوں کے بارے میں بہت زیادہ الجھن میں چھوٹتے نہیں، یہ ہے علاج معالجہ۔ ہمت ہار کے مایوس ہو کے بیٹھنا یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ کو جواب دینا ہے، وہاں حاضری ہے، وہاں حاضر ہونا ہے۔ اگر گناہوں میں ڈوبے ڈوبے چلے گئے کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، جس طرح جسمانی بیماریوں کو صرف اس لیے ہم نہیں چھوڑ دیتے کہ یہ تو جاتی ہی نہیں، ختم ہی نہیں ہوتی، تو گھر نہیں بیٹھ جاتے، ہاسپٹلوں میں جائیں گے اور وہاں جائیں گے اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، لیکن بیٹھ تو نہیں جائیں گے۔ ان روحانی بیماریوں کو تو قبر میں ساتھ جانے والی آگے تک، ان کو کیسے چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے؟ ہاں، اللہ والوں سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اللہ والوں کی باتیں ایسی رحمت سے بھری ہوئی ہوتی ہے کہ امید دلانے والی اور اللہ سے قریب کرنے والی، اور منٹوں میں اور چند دنوں کے اندر جو ہے آدمی جو بالکل مایوسی کی تاریکیوں میں اور دلدلوں میں پھنس کر بالکل گویا تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا، اللہ عز و جل کی طرف سے ان خاصان خدا کے ذریعے سے اسے ایسی روشنی ملتی ہے، وہ بیچارہ خوشی خوشی کے ساتھ اللہ کی طرف چلتا جاتا ہے، اور ابھی چند ہی دن گزرے ہوتے ہیں اللہ والا بن جاتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہم سب کو اولیاء صدیقین میں شامل فرما لے، اور تائبین، محبوبین، مقبولین، اللہ کے خاص چہیدے پیارے لاڈلے بندے اللہ ان میں ہمیں شامل کر لے۔ اولیاء صدیقین کی جو حضرت فرماتے تھے اعلیٰ مقام ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دیا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔